جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 138 138، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ یعنی اللہ کے رنگ میں رنگ جانا، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ یہ جو ایمان لانا ہے، یہ جو محبت ہے، یہ جو اطاعت ہے، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ صبغۃ اللہ، کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے جی؟ آپ دیکھیں صبغۃ اللہ سے پہلے کہ میں یہ بہت اہم پوائنٹ کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگے جانا۔ اہل ایمان اللہ کے رنگ میں رنگے جاتے۔ اللہ کے رنگ کیا ہے؟ اوپر دیکھیں آپ، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کس چیز کا بیان کر رہا ہے؟ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس پر ایمان لاؤ جو ہم پر نازل کیا گیا۔ صبغۃ اللہ، اگر آپ اللہ کے رنگ میں رنگے جانا چاہتے ہیں تو اللہ پر ایمان لاؤ اور قرآن کریم کو گھول پی جاؤ جی۔ قرآن میں اللہ کا رنگ لکھا ہے، اللہ کا رنگ قرآن میں ہے جی۔ وما انزل الینا، جو کچھ ہم پر نازل کیا۔ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، دل ایمانی رنگ سے رنگین ہونا چاہیے، اس کی جھلک چہرے پر نمایاں ہوگی۔ دل ایمانی رنگ سے رنگین ہونا چاہیے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، ومن اور کون ہے، احسن بہتر، من اللہ صبغۃ اللہ سے بہتر رنگ دینے والا جی۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے؟ اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے لیے عبادت ہے، اسی کے لیے عبادت کرتے ہیں ہم، اسی کے لیے ہماری ساری عبادتیں اسی کے لیے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، حضرت قبلہ لکھتے ہیں رنگ میں رنگ اللہ کا رنگ، رنگ میں رنگ اللہ کا رنگ۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک سمجھانے کے لیے کہ یہ جو عیسائی لوگ ہوتے ہیں، عیسائی لوگ ایک رسم کرتے تھے یہ لوگ، کہ اگر کوئی شخص غیر عیسائی تھا اور وہ کرسچینٹی قبول کر رہا ہے، یا کوئی کرسچن بچہ پیدا ہوا تو اس کے ساتھ، یا اگر لیٹ ہو جائے تو کرسچن بچہ پیدا ہونے کے بعد جب کبھی وہ بالغ ہوتا تو اس کو پانی میں ڈبا کر نکالتے ہیں، یا پھر پانی اس کے اوپر سے ڈالتے ہیں۔ بعض لوگ تو لے جا کر ندیوں میں ندی میں ڈبا کر نکالتے، یا پھر چرچز کے اندر، جو چرچ ہوتے نا، چرچز کے اندر، گرجا گھروں کے اندر ایک ہاؤس بنا ہوا رہتا، اس کے اندر پانی بھرا ہوا رہتا، جو لوگ ہوتے ہیں اس میں ڈباتے ہیں۔ پھر ان میں درمیان میں ایک انقلاب ان کے پاس آیا تھا، ایک بہت بڑا فادر آیا تھا، ان کیا کیا تھا، اس میں پیلا رنگ ملانا شروع کر دیا تھا، یلو کلر کا، ہلدی کا رنگ ملانا شروع کر دیا تھا، اور اس میں ڈبا کر نکالتے تھے، اور اس کو کہتے تھے بپتسمہ، بے پے بپتسمہ۔ آپ اگر انٹرنیٹ پر بھی ڈھونڈیں گے تو آپ کو اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل ملے گی۔ بپتسمہ ان کی ایک رسم ہوتی ہے، وہ رنگ میں رنگتے ہیں، وہ پانی میں رنگ ملاتے ہیں یلو کلر کا، اور اس میں ڈبا کر نکالتے ہیں بندوں کو، اور یہ رنگ میں رنگ۔ تو یہ رنگ کافی نہیں، ہلدی حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ ہلدی ملنے سے کیا ہوگا جی؟ ہلدی ملنے سے عیسائیوں کے استباغ سے کیا ہوگا؟ استباغ بھی کہتے ہیں، بپتسمہ بھی کہتے ہیں۔ اس سے کیا ہونے والا ہے؟ عربی میں اس کو المعمودیہ کہتے ہیں۔ کیا ہونے والا ہے یہ چیز سے؟ اگر رنگے جانا ہے تو اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ، اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ، سارے انبیاء پر ایمان لاؤ، سارے کتب کو مانو کہ وہ منزل من اللہ ہے، اور پوری محبت کے ساتھ اور پوری اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، اور اس کے ہو جاؤ، جو حق ہے اس کو قبول کرتے چلے جاؤ، کوئی ہٹ دھرمی نہ رکھو، دل میں کسی کے لیے میل نہ رکھو، کسی سے حسد نہ کرو جی، کسی سے حسد نہ کرو۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم لہو اس کے لیے عابدون، عبادت کرنے والے۔